نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی دو صورتوں کے آیات مبارکہ ہیں، سورہ منافقون اور سورہ صف. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اس کی اپنی حقیقی زندگی کی طرف متوجہ کروایا ہے، اور یہ دنیا اور دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو بتایا ہے. سورہ منافقون مدنی صورت ہے. ابتدا جو شروع ہو رہی ہے منافقین سے، اور اس صورت کا اختتام ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ہوا. صورت کا آغاز اذا جاءك المنافقون، منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول الله، وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جواب دے رہا ہے کہ اللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے ایمان میں جھوٹے ہیں. تو گویا کہ ایمان اور نفاق کیا ہے، اس چھوٹی سی صورت میں اس کو بتایا گیا ہے. منافقین کی روش کیا ہے اور مومنین کی روش کیا ہے، اسے بتایا گیا ہے. اور منافقین کا مقصد حیات کیا ہے اور مومنین کا مقصد حیات کیا ہے، اسے بھی بتایا گیا ہے. منافقین کے کیا ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اور مومنین کے کیا ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، اسے بتایا گیا اس صورت میں. تو بہرحال نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس دنیا کی حقیقت کی زندگی کیا ہے بتایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو، ایمان والو، کہیں تمہاری مال اور اولاد میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی بندگی سے، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری سے کہیں تمہیں مال اور اولاد کی محبت جو ہے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھائے گا، اسی کا خسارہ ہوگا.
اب یہ نقصان اور خسارے کی جو بات کہی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خسارہ اور نقصان کیا ہے، اسے کہتے ہیں جو اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ اور ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، بڑا وسیع لفظ ہے یہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کی یاد، قرآن مجید کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ کی بندگی، اس کی یاد، یہ ساری بہت ساری، آخرت کی یاد، موت کے بعد کی زندگی، یہ ساری باتیں۔ تو یہاں جو ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور یہ اولاد انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور انسان دنیا میں یہ دو چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، نافرمان بناتی ہیں۔ ایک تو مال کی محبت، مال کمانے کے سلسلے میں وہ نہیں دیکھتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، صرف یہ دیکھتا ہے کہ مال کس طرح جمع کیا جائے، مال کیسے کمایا جائے اور کیسے دنیا کی دولت اکٹھا کی جائے، بس اسی چکر میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اور اولاد کی محبت، بس یہ ہوتا ہے کہ بس میری اولاد کا فیوچر، مستقبل، فلاں فلاں بہت ساری چیزیں۔ تو دونوں چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں کہیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، یعنی اللہ کی اطاعت سے، اس کی بندگی سے غافل نہ کر دے، یا پھر کہیں تم کو آخرت کی زندگی سے غافل نہ کر دے۔ یعنی دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول بیٹھا ہوا ہے، آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بچوں کو جو سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، بس کھاؤ قصہ ختم، بس آخر اگر ہے تو برائے نام کے وہ چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، یہ فکر، یہ طرز زندگی منافقین کی ہے، مومنین کی نہیں ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے موت کے بعد کی زندگی کا ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے دنیا کی زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے، بس کیسے دنیا کرے۔ یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، بنیادی طور پہ یہ فرق ہے ایک مومن اور منافق کے نظریہ حیات میں۔ اور یہاں پہ ابتدائی صورت منافقین اور پھر اس کے بعد مومنین کو خطاب کیا گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا، اس کی طرز زندگی اگر ایسی ہوگی، اس کا بڑا نقصان ہوگا، بڑا خسارہ ہوگا، خسارہ و نقصان۔ اور یہ لفظ آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹی سی صورت میں استعمال کیا گیا، 30ویں پارے کی سورۃ العصر میں، خسارہ، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم جو بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، انسان اپنے انجام کے اعتبار سے بڑے نقصان میں، بڑا گھاٹے میں ہے۔ اب وہ گھاٹے سے کون لوگ بچا لیے جائیں گے؟ الا الذین آمنوا، اس کی تفصیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ، کون لوگ بچنے والے۔ اور یہ لفظ استعمال کیا سورۃ العصر میں، والعصر، عصر کا لفظ، یعنی عصر اس وقت کو کہتے ہیں جو بڑے تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز اسی عصر سے ہے، عصر کی نماز جب ہو جاتی ہے تو دن بڑے تیزی کے ساتھ ختم ہونے لگتا ہے، فوری مغرب آ جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑے تیزی کے ساتھ کٹ رہی، جس طرح دن بڑے تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، ڈھل رہا ہے، ابھی سورج ڈوبنے والا ہے، رات آنے والی ہے اور دن ختم ہونے والا ہے۔ گویا کہ اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے بالکل اسے مماثل ہے، ختم ہو رہی ہے اس کی زندگی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت، گواہ ہے وقت، بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، الا الذین آمنوا، اس نقصان سے، اس خسارے سے وہ لوگ بچا لیے جائیں گے جو مومنین ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارا اور لوگوں کا حق بات کی تلقین کرتے رہے اور لوگوں کے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور یہاں سورہ منافقون میں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر آخرت کی زندگی کو فراموش کر کے تم لوگ دنیا کی حرص میں ڈوب جاؤ گے، مال و اولاد کی محبت میں ڈوب جاؤ گے، تو یقیناً تمہارا آخرت میں خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس بات کو اللہ سورہ کہف میں فرمایا، آخری آیتوں میں بھی 15ویں پارے کی صورت ہے، وہاں پہ ایک بات بتا دی گئی
کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتائیے، ذرا سمجھائیے یہ گھاٹا اور نقصان کیا ہے، گھاٹا اور نقصان میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ کیونکہ دنیا کا گھاٹا، دنیا کا نقصان، دنیا کا خسارہ ہر کوئی جانتا ہے، کاروباری نقصان ہے، فلاں فلاں جو بھی ہے، لیکن اصلی جو خسارہ ہونے والا ہے جس سے پوری انسانیت غفلت میں ہے، اور وہ ایسا خسارہ، ایسا نقصان ہوگا جو انسان دوبارہ کبھی اس کو ریکور نہیں کر سکتا، کبھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے کاروبار ہیں، بڑے سے بڑے بزنس ہیں، اگر بڑے سے بڑا اگر اس کا لاس بھی ہو گیا تو اس کو ریکور کرنے کے چانسز ہے۔ اگر آج نقصان ہوا تو کوئی دوسرا کاروبار کرے گا، دوبارہ فائدہ ہوگا، اپنے نقصان کو ریکور کرنے کے امکانات ہیں۔ لیکن وہ خسارہ، وہ نقصان جو ہیوی نقصان ہوگا اور اسے ریکور کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی ٹائم، کوئی وقت نہیں ہوگا، وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اور وہ کون سا خسارہ ہے؟ آپ انہیں ذرا بتائیے، آپ سمجھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے آخرت کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں۔ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کون لوگ ہیں گھاٹا پانے والے؟ ان کی علامات کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آؤ میں تمہیں بتاؤں اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ کون لوگ ہیں جو نقصان میں جانے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل اخسرین، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے انجام کے اعتبار سے وہ کون ہے جو نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ کون ہے جو گھاٹا پانے والے ہیں، جس کی تلافی، جس کا ریکور نہیں ہو سکتا۔ ان کی علامت کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری جد و جہد، جن کی پوری کوشش، جن کی پوری تگدو، جن کی پوری محنتیں سب دنیا میں گم ہو گئی۔ دنیا، دنیا، بس الدنیا، دنیا ہونا، دنیا۔ الذین اخسروا، فرمایا واللہ سعیہم، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں، ان کے تگدو، ان کے اعمال، یہ سب دنیا کی حد تک، آخرت کا کوئی ٹارگیٹ نہیں، آخرت کا کوئی مقصد نہیں، صرف دنیا۔ یہ ان کی علامت ہے۔ بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ پھر اس کے بعد ان کی علامت یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جب انہیں کوئی بات بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کچھ آخرت کی بھی تیاری کر لو، دنیا کمانے سے تم کو منع نہیں کیا گیا ہے، ہاں اچھے کھاؤ، اچھے پہنو، دولت کماؤ، منع نہیں ہے اس میں، لیکن آخرت کو فراموش کر دے کہ آخرت کو بھول جا کے تم صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، دنیا کمائیے، لیکن دنیا سے محبت مت کیجیے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کو آپ کو چھوڑ کے جانا والا ہے۔ آپ جتنی بھی دولت جمع کی ہے، جتنی پونجی بنائے ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ آنے والی نہیں، سب یہیں رہ جانے والی ہے۔ جو چیز ساتھ آنے والی ہے وہ کیا ہے، اس کی تیاری کیجیے۔ اور یہ کہتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کی علامت ہے جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو آخرت بھی ہے، وہاں کی کچھ فکر کیجیے، تو کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، تم کو دیکھو تمہارے کھانے کو کھانا نہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، تم کیا آخرت کی بات کرو۔ ہاں بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آخرت، دنیا ہم کو اللہ اسی لیے دے رہا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اور تم کو اسی لیے نہیں دے رہا کہ اللہ تمہارے لیے ناراض ہے۔ یہ معیار بعض لوگوں کا دنیا میں، جو لوگ دولت کماتے ہیں یا دولت مند ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ خوش ہے اسی لیے نواز رہا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ۔ اگر اس معیار پہ آپ اتر جائیں، نعوذ باللہ، اگر یہ آپ کا معیار رہا تو بڑے بڑے انبیاء کرام تو بھوکے پیاسے گزرے دنیا سے، صحابہ کرام بھوکے پیاسے چلے گئے، گوئے کہ ناکامیاب ہے، کامیاب آپ نظر آ رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں اور چالو سمجھتے ہیں، میرے اتنا کوئی ہوشیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی علامات ہے۔ یہ دنیا، یہاں کی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قصص میں وَمَا أُوتِيتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا أُوتِيتُمْ
الحیات الدنیا وزینتها، اللہ نے جو کچھ بھی تم کو وما اوتیتم من متاع الحیات الدنیا وزینتها، جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زینت، یہاں کی لگژری زندگی، کیا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں؟ قلیل، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقیٰ افلا تعقلون، ارے اللہ کے پاس جو ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے؟ جو چیز ختم ہونے والی ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور جو چیز اس سے کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اس کی کوئی اہمیت تمہارے پاس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس۔ قرآن بار بار یہ سمجھاتا ہے، یہ کہتا ہے، اللہ کی کتاب، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، دنیا ہی کو تم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا ہی کو تم نے زندگی سمجھ رکھا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے متعلق اللہ نے نقشہ قرآن میں کھینچا، کیا ہے دنیا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، بس جو کچھ ہے بس یہ دیکھو، انہیں کیسا کمارا، انہیں کیسا کمارا، اس کے پاس کیسی گاڑی، اس کے پاس کتنی بلڈنگ ہے، فلاں فلاں، بس یہی ڈسکس ہو رہا چاروں طرف۔ تم کیا کمائے، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کتنے گھر ہیں، تمہارے کتنے بیٹے، تمہارے بیٹے کتنے پڑھ رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں، جہاں دیکھے 24 گھنٹے یہی ڈسکس، آمدنی کیا ہے، کاروبار کیا ہے، فلاں فلاں، یہی بحث۔ آخرت کا نام و نشان نہیں، تصور نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دیکھو آپ، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہی وہ لوگ جو آخرت سے غافل ہیں، حقیقی زندگی سے غافل ہیں۔ پوری دنیا کا نقشہ، اور جو آخرت کو مانتے بھی ہیں تو برائے نام آئے دیکھا جائے گا، تو ہے بھائی، چونکہ وہ ابھی غیب میں ہے، اسی لیے وہ تو ہے، دیکھا جائے گا۔ دنیا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں بعض لوگوں کا نقشہ اللہ کھینچا، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، حج کا ارادہ کر کے ان کے متعلق ان کی فکر کو بتایا بات۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں حج پہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، بس وہاں جاتے ہیں تو بس صرف دنیا، دعا اللہ سے یہی کرتے ہیں ہمیشہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہم کو دنیا دے، میرے کاروبار، میری بلڈنگیں، میرے بچے، میرے فلاں، میرا ایک کام ادھورا رہ گیا، میرا ایک کام ادھورا رہ گیا ہے، ہاں میرا وہ کیس پراپرٹی کا عدالت میں چل رہا ہے، اللہ اس کو جتا دے، وہ فلاں کر فلاں، بس ذہن پہ وہی دھن سوار ہے۔ الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہاں میرے گھر پہ بھی آئے تو ان کے سر کے اوپر صرف دنیا سوار ہے، آخرت نہیں، صرف دنیا۔ بعض لوگ تو کاروبار بھی اس نیت سے کرتے ہیں، کاروبار بھائی عمرہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ میرے کاروبار اچھے ہونا، حج پہ جا رہا ہوں میرے کاروبار اچھے ہونا، مغفرت کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، یہی مسلط ہے دنیا پہ۔ اللہ ان کا نقشہ کھینچا۔ ہاں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ہاں ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا، اے اللہ میری آخرت بھی اچھی بنا،
وقنا عذاب النار، اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ آخرت میں جب میرے دربار میں حاضر ہوں گا اللہ حشر کے میدان میں، اے اللہ تو مجھ سے آسان حساب لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میں تیرے گھر تک آیا ہوا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ان کی دعا جو ختم ہوتی ہے آخر میں، کہاں ختم ہوتی ہے؟ وقنا عذاب النار، وہ نار، وہ جہنم آخرت کا۔ اللہ تیرا بھیانک جو عذاب ہے اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ فرماتے یقیناً ایسے لوگوں کو ان کے اپنے اعمال کا، ان کی اپنی محنتوں کا حصہ ملے گا کل جنت میں، اور اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ یہ دنیا خسارہ آخرت کا کیا ہے؟ آخرت کی زندگی اور دنیا جس مال و اولاد کے پیچھے پڑا ہوا انسان، اللہ فرماتے یہ کل تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اسی سورہ کہف میں اللہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ المال والبنون، بنون بولے تو بیٹے، مال تو آپ سمجھتے ہیں مال۔ المال والبنون، یہ مال اور یہ تمہاری اولاد، بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چند دن کی رونق ہے، صرف چند دن کی رونق، اس کے بعد ختم ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ باپ سے پہلے اولاد مر جاتی، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے کہ اولاد بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ابھی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دنیا ہے کچھ نہیں ہے، چند دن کی زینت ہے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہے، آخرت نہیں۔ آخرت کی جو چیز کام آنے والی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو چیز باقی رہنے والی ہے، تمہارے ساتھ آنے والی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو دنیا میں تم نے کیے اچھے۔ ثواب آرزو اور امید کے اعتبار سے یہی بہتر ہے۔ آرزو اور امید تم مال و اولاد کی جو لگا کے بیٹھے ہو، یہ کام آنے والی نہیں ہے، کام آنے والی تو یہ چیز ہے۔ کلیئر کٹ اللہ سورہ شورى میں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل حساب اور کتاب والے دن نہ تو تمہارے بیٹے تمہارے کام آئیں گے، نہ تو تمہارا جمع کیا ہوا مال تمہارے کام آئے گا جو تم دنیا میں چھوڑ کے آئے۔ نقشہ کھیل اللہ، اور اتنی اٹل حقیقت ہے یہ، جس کو اللہ سورہ عصر میں قسم کھا کے فرمایا ختم ہونے والی ہے، قسم ہے وقت کی، وقت بڑے تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے، اور تم کو میرے پاس حاضر ہونا ہے حساب کے، تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے اور تم کو میرے سب کو پاس آنا ہے۔ یہ بات اللہ قسم کھا کے فرمائی۔ دنیا کی زندگی آج لوگوں کے پاس بس دنیا ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے قطعی طور پہ قرآن میں کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، آپ جنگلوں میں چلے جائیں۔ اسلام کا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ اسلام تو تھا کہ آپ میدان میں آئیں، آپ کمائیں، آپ زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، آپ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے معنی یہ ہیں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام میں آنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے معنی یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کمانے کے معنی یہ ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کو اللہ کے دین کے نام پہ خرچ کرنا ہے۔ کماؤ، مال خوب کماؤ، لیکن کمانے کے معنی خرچ کرنے کے، اور خرچ کہاں کرنا ہے؟ اللہ نے جن باتوں میں آپ کو حکم دیا ہے۔ کیا ہے دنیا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد۔ کچھ بھی جانو، اچھی طریقے سے معلوم کر لو، سوچ لو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل اور تماشا ہے۔ ایک بچہ رو رہا تھا، اس کو کھلونا دے دیا، بس خوش ہو گیا، درخواست پھر جی بھر گیا، کھلونا توڑ دیا، پھوڑ دیا، ختم۔ لہو ولعب، کچھ بھی نہیں ہے۔
چند دن کی رونق ہے. وتفاخر فی الاموال والاولاد وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا. تفاخر بینکم، اور کیا ہے؟ تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر، تو بڑا میں بڑا، میں مال والا تو مال والا، میرے پاس اتنی دولت تیرے پاس اتنی دولت. تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ نقشہ ہے دنیا جو قرآن نے کھینچا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صف کی آیات پڑھا میں آپ کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جس سے تم نقصان سے بچ سکتے ہو، ایسی تجارت جس سے تم نقصان سے بچ سکتے ہو. صرف فائدہ ہی فائدہ، نقصان نہیں. اور ہر آدمی چاہتا ہے کون سا ایسا بزنس ہے بھائی اس میں لاسٹ نہیں، فائدہ ہی فائدہ. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. قل هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایک ایسی تجارت، ایک ایسی بزنس، ایک ایسا سودا جو تم کو اللہ کے دردناک تکلیف دہ عذاب سے بچا سکے. اللہ کے دردناک تکلیف دہ عذاب سے تمہیں بچا سکے. وہ تجارت کیا ہے؟ وہ سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ. کیا مانے؟ پہلے تو ایمان والوں کو بول رہے ہیں اللہ، پھر ایمان والوں کو بول رہے ایمان لاؤ. ایمان والوں کے ایسی تجارت بتاؤ جو تم کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا سکے. وہ تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. کہ معنی یہ ہے ایمان والے کو پھر ایمان لاؤ بول رہا قرآن. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں یعنی وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے. حقیقی ایمان، سچا ایمان، پکا ایمان، وہ صرف زبانی اقرار والا ایمان نہیں، جیسا کہ منافقین نے اقرار کیا تھا ہم ایمان والے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول. ایسا ایمان نہیں، حقیقی ایمان. اور سورہ نساء میں تو اور کھل کے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پہ. جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ایمان ان کی زندگی میں نہیں ہے، زبان پہ ہے صرف، ان کی زندگی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، منمانی زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو وہ مسلمان بول رہے ہیں. نہیں، ایمان لاؤ، تم سچا اور پکا ایمان لاؤ. تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، اس عذاب سے بچنے کے لیے تم کو اللہ اس کے رسول کے اوپر حقیقی ایمان لانا پڑے گا. اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. فرمایا اپنے مال، اپنے جانوں کو اللہ کے راہ میں کھپاؤ. اپنی جان سے، اپنی مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اپنی مالوں کو کھپاؤ، اپنی جانوں کو کھپاؤ. ان کنتم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی میں سمجھدار ہو، حقیقت کو اگر جاننے والے ہیں. اسی میں تمہاری بھلائی ہے، یہی بزنس تمہارے لیے اچھا ہے. پھر وہی سورہ منافقین کی آیت لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال یا اولاد کہیں تم کو
اللہ کی عبادت سے غافل نہ کرے، آخرت سے غافل نہ کر دے، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، کہیں آخرت سے غافل نہ کرے۔ جو ایسا کرے گا اس کا نقصان ہوگا۔ نقصان بھی کیسا نقصان، اتنا بھیانک نقصان۔ دنیا کا نقصان آدمی جانتا ہے، آخرت کا نقصان نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہیں بتاؤ کہ وہ آخرت کا نقصان کیا ہے، کسے کہتے ہیں آخرت کا نقصان، جس کی تفصیل سورہ زمر میں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ کہہ دیجئے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، حقیقی نقصان، حقیقی خسارہ خود ان کا اپنا، خود ان کے بیوی بچوں کا قیامت کے دن ہونے والا ہے، آخرت کے دن ہونے والا ہے، حساب اور کتاب کے دن ہونے والا ہے۔ جو خود بھی غافل رہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی غافل رکھا آخرت سے، اسی لیے قرآن نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہاں فرمایا سورہ زمر میں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آج کا نہیں خسارہ، یہ قیامت کے دن والا خسارہ، اور اس کو قرآن نے خسران المبین کا کھلا ہوا خسارہ ہے، کوئی اس کی تلافی نہیں، ریکور نہیں کر سکتے تم، کھلا ہوا خسارہ، نقصان۔ اور نقصان بھی کیسا، کیا خسارہ ہوگا وہ، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، وہ خسارہ ایسا ہوگا تم کو رہنے کے لیے گھر دیا جائے گا، اپارٹمنٹ دیا جائے گا، اور وہاں کا رہنا کھانا سب آگ کا ہوگا۔ فوقہم من ظلل، چھت بھی آگ کی ہوگی اور فرش بھی آگ کا ہوگا۔ ان فوقہم غواش، جو اوڑھ کے سوتے ہیں چادر، بلینکٹ، وہ بھی آگ کی ہوگی۔ ان فوقہم غواش، در و دیوار آگ کے رہیں گے، کھانا پینا آگ کا رہیں گا، پینے کے لیے پانی دیا جائے تو ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، پیاس لگے گی تو جہنمیوں کا سڑا ہوا پیپ اور خون جو ابلتا ہوا ہوگا اللہ دیے گا، کہے گا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، یہاں پینے کے لیے تم کو کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملنے والی ہے، اب تمہیں جو کچھ پینے کے لیے دیا جائے گا وہ جہنمیوں کا پیپ اور خون سڑا ہوا جو ابلتا ہوا ہوگا وہ تم کو پینا پڑے گا۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے تمہارے کرتوتوں کا جو دنیا میں تم کیے، آخرت کو بھول گئے، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں بھول گئے تم، اور تم کو سب چھوڑ کے ہمارے پاس اکیلے آنا پڑا۔ جن چیزوں سے تم نے دل لگایا تھا کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم کو اکیلے آنا پڑا۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، تم کو اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ تم سے حساب لیا جائے گا، تم یہ سمجھے ہم سے کون حساب لینے والا ہے، منمانی کرو کون پوچھنے والا ہے، حالانکہ تم ہر ایک سے حساب لیے، لیکن تم یہ نہیں سمجھے کہ میرے سے بھی کوئی حساب لینے والا ہے۔ نوکر کو رکھے 100 روپے کے نوٹ دیے، سودا لا تو بعد میں حساب لیا، لا بھائی حساب دے، سب سے حساب لیے تم، اپنے متعلق کبھی نہیں سوچے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو مجھے پیدا کیا ہے، زمین پہ بھیجا ہے، ہر نعمت وہ دیا ہے، ایک دن اللہ اپنی نعمت کے بارے میں حساب لے گا، کوئی امید نہیں تھی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، امید نہیں، توقع نہیں۔
سورہ یونس میں اللہ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، جن کو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، کبھی یہ سوچے نہیں مجھے اللہ کے بعد جانا ہے ملنا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، لقاء کے معنی ملاقات اللہ سے، ایک دن مجھے اللہ کے بعد جا کے ملنا ہے، حساب اور کتاب دینا ہے. تم اس بات کی کبھی توجہ ہی نہیں دیے، اس معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوا ہی نہیں، کبھی غور نہیں کیے تم. لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے، بس کھاؤ پیو. واطمأنوا بها، بڑے اطمینان کے ساتھ ہے، بڑے مطمئن ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس، کھاؤ پیو بس ختم، کوئی فکر نہیں، ختم ہو گئی زندگی. یہ سمجھے تم دنیا میں واطمأنوا بها، بڑے مطمئن، کیا کمی ہے میرے پاس. لوگ بھی بولتے اس کے پاس کیا کمی ہے، اور 7 پیڑھی تک کھا سکتا ہوں نہیں، کیا کمی ہے اس کے پاس، 7 خاندان کھا سکتے ہیں اس کے بیٹھ کے پاس. تمہیں کیا معلوم 7 خاندان، ایک خاندان انہیں بھی کھاتا کہ نہیں. دنیا کی تاریخ گواہ ہے، بادشاہوں کے تختے الٹ دیے گئے، حکومتوں کے تختے پلٹ گئے. رشیا جب بکھر گیا، رشیا سپر پاور دنیا کی دوسری طاقت، بکھر جانے کے بعد، ٹوٹ جانے کے بعد، وہاں کی عوام کو ایک بریڈ لینے کے لیے 8 گھنٹے لائن میں ٹھہرنا پڑا. کیا ہو کل کے نواب آج کیا ہے، نظام سرکار کی زندگی کیا ہو گئی، کیا سے کیا ہو گئے، نواب آج آگے کیا ہو گئے، لمباڑے کیسے ہو گئے. دنیا ہے یہ، تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ قرآن میں اپنا قانون بتا دیا، یہ دنیا کا نظام قوموں کے درمیان میں ہم گھماتے پھراتے رہتے ہیں، کبھی انہیں تو کبھی انہیں، کبھی اس کا سکہ تو کبھی اس کا سکہ. یہ ہمارا قانون ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، انسانوں کے درمیان میں ہم اس کو گھماتے ہیں، کبھی وہ تو کبھی کسی کا چلا، کبھی کسی کا چلا، کبھی کا سکہ چلا. کسی زمانے میں چلا فرانس حکومت چلی، کبھی برطانیہ کی چلی جس کے ہاتھ میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا بولتے، کبھی کسی کی چلی، اب کسی کی چل رہی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ بولنا رہے مجھے بس مطمئن بھی، بڑے مطمئن ہے، پوچھو مت. اب لوگوں کو دیکھ کے من میں بھی پانی آ رہا، بھائی کیا دولت والا، کیا مالا، فلاں فلاں. آخرت ختم ہونے والی زندگی. واطمأنوا بها، مطمئن. اچھا کیسا مطمئن؟ دنیا کے معاملے میں 2 ہے، مال کمانے کے سلسلے میں 2 ہے. پریشانیاں سب کو ہے، 2 پریشانیاں ہیں، مال والا اور بغیر مال والا. بغیر مال والا جو پریشان ہے انہیں یہ بول رہا کہ میری ضرورت پوری ہو جانا، کوئی پریشان ہے. مال والا بھی پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ مال والا جمع کرنے میں پریشان ہے اور جمع کرنا ہے. انہیں پریشان ہے بولے تو ضرورت پوری ہونا ہے. تو یہ مال والے کی پریشانی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ، حرص جو ہے نا، مدینے میں احد کے پہاڑ ہے، احد، اگر اس جیسے مدینے کا احد کے پہاڑ کے وادیاں بھی اگر اسے مل جائیں، اس کا مالک بن جائے، تب بھی اور خواہش کرے گا اور ہونا. انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، آرزو ختم نہیں ہوتی اس کی. اسی لیے سورہ تکاثر میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی چاہت نے، مال و دولت کے حرص نے تم کو اپنے انجام آخرت سے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، تمہاری خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں، تمہاری ارمانیں ادھوری رہ جاتی ہیں، تمہارے ٹارگٹ ادھورے رہ جاتے ہیں، اور تم خبر میں چلے جاتے ہو.
کوئی چیز کبھی پوری نہیں ہوتی انسان کی. انسان کے ضروریات کی کوئی انتہا ہے، لیکن انسان کے خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے. خواہشات کوئی انتہا نہیں ہے اس کی، ضرورت ایک وقت پہ ختم ہو جاتی ہے اس کی. وہی بات یہاں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال و دولت کے حرص نے، دنیا کی چاہت نے، مال و دولت کی کثرت کے حرص نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم خبروں میں چلے جاتے، صبح دھرے کا دھرا یہی رہ جاتا. یہ بات سمجھائے گا. اس میں بعض انبیلنس جو بات ہے وہ یہ ہے، کچھ لوگ یہ سننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا کو چھوڑ دینا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسلام جہاں حکم دیتا ہے تو وہاں پہ بیلنس اور توازن دیتا ہے. دنیا چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو دنیا کمانا ہے، محنت کرنی ہے آپ کو. اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا آپ استعمال کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، اور آپ مال کمانا ہے. کمانے کے بعد مال خرچ کرنا ہے. مال خرچ کمانے کے بعد اس کے اوپر خزانے کا جو ناک سام بیٹھتا ہے نا خزانے پہ، اس طرح نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ آپ کو انسانوں کے کام آنا ہے. کسی کو اللہ نے کمانے کی صلاحیت نہیں دی ہے، کسی کو دی ہے. اسی لیے حدیث میں جو بات آئی، اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے. وہ تو مال بنا ہے، کھانا پیرا، اس کو دوسروں کو فکر نہیں ہے، کسی کے بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہے. اسے خود اپنے رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی ہے، اس کے بھائی کے بچے ہیں، بہن، اپنا خاندان، اپنا خون ہے. اگر وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، بیمار ہیں، محتاج ہے، اللہ اس کو دیا ہے، کبھی فکر نہیں کرتا. بس میں میرے بچے برخاست، اور کچھ نہیں اس کے پاس. اس کی دنیا اتنی ہے، میں میرے بچے برخاست. سخت وارننگ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے رویہ جن کا ہے سخت وارننگ دی. لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ. وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو دیا ہے کھانا، پڑوس میں بھوکا ہے، پیاسا ہے، بیمار ہے، جاہل ہے، اسکول کو نہیں جا رہا، آپ اس کی فکر ہی نہیں کریں. یہ اسلام ہے. کماؤ دنیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. چوتھا پارو شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کا مرتبہ اور مقام حاصل ہی نہیں کر سکتے، اللہ کے تم وفادار بندے بن ہی نہیں سکتے تا وقت کہ جو چیز تمہارے یہاں محبوب ہے، چہیتی ہے، تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ. بعض لوگوں کے خیالات ہیں ایسے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، تقوی کی علامت یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دینا ہے. بعض لوگ یہ سمجھے کہ بھائی بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، شادی نہیں کرنا، اچھا نہیں کھانا، اچھا نہیں پہننا، اس کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ غلط تصورات ہے. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا رہو، یہ سب احکامات ہیں اسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے غریبی سے، مفلس سے دعا مانگی ہے. اللہم انی اسألک من الفقر من الکفر والفقر. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فخر سے، فقیری سے، تنگ دستی سے. مفلسی، تنگ دستی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اے اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، ہدایت مانگتا ہوں، پاک زندگی مانگتا ہوں، والغنی اور بے نیازی مانگتا ہوں. کسی کا محتاج مت بنا تو مجھے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا مت بنا تو مجھے.
یہ بیلنس ہے، توازن نہیں ہے. تو دنیا کی جو محبت ہے اصل میں آخرت کا جو خسارہ وہ جہنم. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اس کے بعد والی آیات اب آ رہی ہے. اے مومنو، خرچ کر لو، تیاری کر لو، تم میں سے ہر ایک اس کی اپنی موت آنے سے پہلے. کلیئر الفاظ قرآن کے، موت سے پہلے تیاری ہو. ہمارے پاس آخرت کا مسئلہ مرنے کے بعد ہو گیا. زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتا، جیسا مر گیا زیارت، فاتحہ، چہلم، برسی اس کے نام پہ کھلاؤ. زندگی میں کچھ نہیں، آخرت کا تصور نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے. کیوں؟ اللہ قرآن میں دوسرے مقامات پہ فرمایا. سورہ مزمل میں ایک آخری رکوع کی آیت میں ہے، فرماتے اللہ تعالیٰ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اللہ کے پاس تم وہی کچھ پاؤ گے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بھیجا تھا. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا، اور وہاں پہ آپ کو کچھ ملتا ہی نہیں جانے کے بعد. کلیئر آیت ہے قرآن کی. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اپنے لیے جو تم تیاری دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا تھا وہی تم وہاں پاؤ گے. اور دوسری حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک کھیتی ہے. یہاں آپ کو بیج بونا ہے، فصل وہاں پہ ملنی ہے. یہاں نہیں، آخرت میں اپنے اعمال کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملنا ہے. یہاں کرنا ہے، وہاں پانا ہے. تیسری حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیوم عمل ولا حساب. آج عمل کا دن ہے، تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. وغدا حساب ولا عمل. اور کل قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا. کلیئر بات ہے. وہی کچھ پاؤ گے جو تم نے دنیا میں بھیجا ہے. بھیجا ہے، بھیجا ہی نہیں کچھ تو کیا ملے گا وہاں جا کے؟ ہاں بھائی، ہم یہاں بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے، ہم سفر کرنے نکل گئے، یہاں سے انٹرنیشنل سفر ہو رہا، بینک میں اکاؤنٹ ہے، بینک میں اماؤنٹ ہے، یہاں داخل کر کے گئے. یہاں داخل کرے بینک میں، انٹرنیشنل آپ کا کارڈ ہے. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں گئے تو کارڈ ماریں گے تو پیسے نکلیں گے. آپ یہاں بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، وہاں جا کے آپ کارڈ مارے تو کیا نکلتا؟ ایریر آ جاتا. کچھ نہیں، خالی ہوا ہے. کچھ بھی نہیں، جمع ہی نہیں کرے تو ملیں گا کہاں سے؟ ہاں، سیونگ ہی نہیں ہے آپ کی تو ڈرا کیسے کریں گے؟ آپ کیا ڈرا کریں گے؟ آپ ہم جمع ہی نہیں کرے آخرت کے لیے تو ملیں گا کیا وہاں پہ؟ یہی کلیئر بات اللہ قرآن میں فرماتے ہیں موت سے پہلے جمع کر لو آخرت میں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اگر نہیں کرو گے ایسا تو ہوگا کیا؟ جب موت کا فرشتہ ہمارا آئے گا تمہارے پاس اور تم اس وقت درخواست کرو گے، ریکویسٹ کرو گے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے. اب صرف اتنی مہلت دے دے کہ جتنی دولت ہے پوری خرچ کروں گا، صدقات کروں گا، خیرات کروں گا، اب نیک بن کے آ جا. تھوڑی دے، اتنی دے کہ جا کے صرف دولت خیرات کر دو، بس دے دو ساری دولت، اتنی دے. اللہ بولے نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کا وقت ختم ہو جاتا ہے ہم اس کو دوبارہ مہلت نہیں دیتے. جتنی دینا تھا ہم دے چکے، اس کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دے چکے ہیں، اب مہلت نہیں دیتے. کیوں؟ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ جانتا ہے ان کے اعمال، پوری خبر ہے اللہ کے پاس، کیا کرتے ہیں، کیا کیے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اللہ سب جانتا ہے.
اسی لیے اب ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے. تو خسارہ اصل وہ میں آپ کو بتا رہا تھا، آخرت کا خسارہ، آخرت کا نقصان. سورہ مومن میں ایک بندے مومن کہتا ہے وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد. ایک بندے مومن جو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، فرعون کے دربار میں تھا، ایمان لایا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا. جب فرعون اس کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اس وقت اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور پارلیمنٹ میں اس وقت وہ جب اس وقت کی بادشاہ کے دربار میں وہ بندہ مومن تقریر کرتا ہے. اب آپ وقت آ گئے، اب ایمان چھپانا نہیں ہے. جب پیغمبر کو قتل کا ہو رہا تو میں کیوں بچوں؟ اب اپنے ایمان کو اوپن کرتا ہے اور اس وقت قوم کے اوپر پوری حجت پوری کر دیتا ہے. اے میری قوم میری بات سنو، میں تمہیں ایک سیدھی بات بتاتا ہوں، ہدایت کی بات. قبیل سبیل الرشاد. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے میری قوم سن لو، یہ دنیا کی زندگی، یہاں کی حکومت، یہاں کا تخت و تاج. فرعون ہے بیٹھا ہوا، فرعون کے وزراء پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، حکومت کا غرہ ہے فرعون کو. وہاں بول رہا ہے شخص مومن کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی. آئے اور چلے گئے ایسے بادشاہ، تو بھی جانے والا ہے. متاع کچھ نہیں ہے، چند دن استعمال، یوز اینڈ تھرو ہے یہ دنیا کے. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار. اور میری بات غور سے سنو، حقیقی زندگی باقی رہنے والی آخرت کی ہے. وان الاخرۃ ہی دار القرار. حقیقی زندگی باقی رہنے والی جس کو قرار ہے وہ آخرت کی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی. جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اچھا کام کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. اللہ اسے جنت کے باغات میں داخل کرے گا، نعمتوں بھرے، اور بے حساب ان کو رزق دیا جائے. دنیا کی زندگی، اس کے پیچھے آخرت کو فراموش کر کے، یہ نہیں کہ دنیا آپ چھوڑ دیں، سادھو سنت بن جائے، آپ جنگلوں میں چلے جائیں یا بنواس لے لیں، آپ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو عدل قائم کرتے ہوئے، تمام انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ زندگی گزارنا ہے. آپ کو دولت دیا، اس میں حقوق ہے، آپ دوسروں کے حقوق ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے، مسافروں کے. اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ آپ کو اسی لیے دولت دیا. تو منافقین اور مومنین کا جو ذکر ہوا اس صورت میں، منافقین کا مطمع نظر دنیا، مذہبی قبول کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، دنیا کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. دیکھو رسول کے پاس آتے بھی اسی لیے کہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، یہاں پہ اسی لیے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے صرف اسلام پہ عمل کرنا اور جہاں پہ فائدہ نہیں ہے اسلام کو چھوڑ دینا، یہ منافقت ہے، مومنیت نہیں، ایمان نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. اے مومنو، موت سے آنے سے پہلے خرچ کر لو، تیاری کر لو آخرت. وما تقدموا لانفسکم خیر تجدوہ عند اللہ. جو بھی تم اپنے جانوں کے لیے بھیجو گے، خیر بھلائی، وہی کچھ تمہیں وہاں پہ ملنے والا ہے. بات کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے، وہ ہندوؤں کے پاس بھی ہوتا ہے، ارے بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کی چیتا کو کون آگ لگائے گا. ہمارے پاس بھی بولتے اس کا بیٹا نے فاتحہ کون پڑھیں گا اس کا. ہاں، یہ تصور ہے. اب ان کے بعد بھی مرنے کے بعد وہی ہے، بلا رہے ہیں پنڈت کو، بٹھا رہے ہیں، وہ پڑھتے چلے آ رہا، 3 دن کے بعد وہ ہو رہا، 40 دن بعد ہو رہا، وہ سب کچھ وہ ہو رہا، وہ پورا سب یہاں بھی وہی ہو رہا.
یہ مر گئے، انہوں چلے گئے، حافظ صاحب کو جا کے بٹھا دیے، انہوں قرآنوں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآنوں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ اب ان کی پڑھی ہوئی قرآن کو جو نا بھی انہوں خرید لے رہے ہیں حافظ صاحب سے 3000 میں، پھر خرید کے ان کو بھیج رہے ہیں اوپر. ہاں ایسا چل رہا. حافظ صاحب کی تلاوت قرآن کو انہوں خرید لے رہے ہیں، اچھا انہوں بھی خرید کے انہوں بھی نہیں، پھر انہوں دوسروں کو بھیج رہے ہیں. ایک عجیب مسخرہ بنا ہے یہ اسلام. کیا ہے یہ؟ پوجا پاٹ کا دین ہے، یہ دین والوں کے کام ہے یہ اللہ کا دین نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین تو یہی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم میں سے جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں اچھا ملے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کو برابر وہاں پہ سزا ملے گی. یہ ہے قرآن کا لایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. اور ہمارے پاس جو چل رہا اس وقت وہ پورا وہ چل رہا، مہا بھارت کا دین چل رہا. ہم لیا ان کے پاس بھی وہی ہے، ہمارے پاس بھی وہی ہے، فلاں فلاں. بہرحال جو ہے یہ جتنی باتیں ہیں، دنیا کی زندگی عارضی ہے، ادنا ہے، خلیل ہے، اور یہاں پہ صرف امتحان کے اللہ بھیجا ہے. آخرت کی فکر کیجئے، جب موت آئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہو سکیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.